میری بہویں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایمان شاہویر کو ماہنور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے گی، اور جس طرح سے شاہویر ماہنور کی منت سماجت کر رہا ہے کہ کل بھی تم نے مجھ سے فون پر بات نہیں کی اور ملنے سے انکار کر دیا، میں کچھ نہیں جانتا، آج تمہیں مجھ سے ہر صورت ملنا ہوگا۔ ایمان کا دل تو جیسے کٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہی شاہویر کبھی مجھ سے اسی پیار محبت سے بات کرتا تھا، اور اب تو یوں بات کرتا ہے جیسے میں ایک ایسا بوجھ ہوں جو زبردستی شاہویر پہ مسلط کر دی گئی ہوں، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی جو شاہویر کے دل و دماغ پہ ایسی چھائی ہے کہ وہ شاہویر سے ملنے سے انکار کر رہی ہے اور شاہویر اس کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ایمان فیصلہ کرتی ہے کہ میں اس بار شاہویر کا پیچھا کروں گی، آخر دیکھوں تو صحیح کہ ایسی کیا بات ہے اس لڑکی میں کہ شاہویر کو اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ چلو میں نظر نہیں آتی، کم سے کم شاہویر کو اپنے ہونے والے بچے کی کوئی خوشی، کوئی احساس تو ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ماہنور ہے جو سوچتی ہے کہ میں نے تو شاہویر کو اس لیے پھنسایا تھا کہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اسے پیار محبت کے جال میں پھنساؤں گی اور چوری چھپے چند ملاقاتیں کر کے اس سے اچھی خاصی رقم بٹور کے چھوڑ دوں گی۔ لیکن ماہنور کو کیا خبر تھی کہ شاہویر اس کے ساتھ اتنا سیریس ہو جائے گا کہ بیوی اور ہونے والے بچے کا بھی احساس نہیں کرے گا اور ماہنور سے شادی کرنے کو تیار ہوگا۔ اب شاہویر جب ماہنور سے ملنے کے لیے گھر سے تیار شیار ہو کے نکلنے لگتا ہے تو ایمان فیصلہ کرتی ہے کہ میں شاہویر کا پیچھا کروں گی۔ ایمان دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر یہ ماہنور ہے کون، کیسی لگتی ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اتفاق سے شاہویر جب ماہنور کے گھر کے سامنے رکا ہوگا تو ایمان رکشے پہ پیچھا کرتے ہوئے ذرا دور کھڑی رہے گی کہ جب وہ لڑکی گھر سے نکلے گی تب ہی میں شاہویر کے پاس جاؤں گی۔ اب ایک ٹیزر میں جیسا کہ دکھایا گیا کہ شاہویر جب ماہنور کے گھر کے باہر رکا ہوتا ہے تو ایک لڑکا آ کے شاہویر سے کہتا ہے کہ میرے بھائی، انسانیت کے ناطے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم بھی اس گھر میں رہنے والی کسی لڑکی کے چکر میں پھنس چکے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے نکل آؤ، کیونکہ میں بھی اسی گھر کی ایک لڑکی کا ڈسا ہوا ہوں۔ تمہارے پاس یہ گاڑی پیسہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تمہیں کنگلا کر کے چھوڑ دے گی اور پھر کسی اور موٹی اسامی کے پیچھے ہوگی۔ جبکہ شاہویر جو سر سے پاؤں تک ماہنور کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں انسان کو کسی بھی مخلص کی کوئی نصیحت سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو شاہویر کو تب سمجھ آئے گا جب اسے ماہنور کا اصل چہرہ نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد شاہویر کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بہرحال اب ماہنور جب تیار شیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے اور شاہویر محبت سے باہیں پھیلائے اس کی طرف لپکتا ہے تو ایمان جو رکشے پہ وہیں پہنچ جاتی ہے، رکشے سے اترتی ہے اور شاہویر کی طرف بڑھتی ہے۔ اسے تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ اس کا شاہویر کسی اور عورت سے اس قدر محبت کر سکتا ہے۔ شاہویر کو اچانک اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یوں ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ایمان جو دکھ سے ایسی نڈھال ہوتی ہے کہ نیچے گر جاتی ہے، شاہویر فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور ایسے میں ماہنور بھی شاہویر کے پیچھے اسی طرف بھاگتی ہے۔ ماہنور حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کون تھی اور شاہویر اس کی طرف ایسے کیوں بھاگا۔ بہرحال شاہویر ماہنور کو وہیں چھوڑ کے ایمان کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے کے جائے گا، جہاں پر ڈاکٹرز بتائیں گے کہ ایمان کی حالت بہت کریٹیکل ہے، کسی بہت بڑے صدمے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اب مریض یا اس کے ہونے والے بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کے شاہویر کو تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی کا احساس ہوگا کہ ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، لیکن پھر جیسے ہی ماہنور یاد آئے گی، اس کی محبت یاد آئے گی تو یہی شرمندگی غصے میں بدل جائے گی کہ ایمان کو ضرورت ہی کیا تھی میرے پیچھے آنے کی، جب میں ایمان کو بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم ہمیشہ میرے ماں باپ کے ساتھ میری بیوی بن کے رہو گی۔ اگر میں اپنی محبت ماہنور حاصل کرتا ہوں تو اس کا ہم دونوں کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو پھر ایمان آخر میرے پیچھے کیوں آئی۔ اب اتنے میں جب شاہویر کے گھر والے وہاں پہنچیں گے تو شاہویر کو بہت برا بھلا کہیں گے، لیکن شاہویر جو فیصلہ کر چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی محبت ماہنور سے دستبردار نہیں ہوگا، تو شاہویر کے ماں باپ امبر اور آصف کہیں گے کہ اگر ایسا ہے تو ہم تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتے ہیں، آج کے بعد تم نہ تو گھر آؤ گے اور نہ ہی کبھی اپنا چہرہ دکھاؤ گے۔
ہماری بیٹی ایمان ہمارے ساتھ رہے گی اور تم رہو اپنی اسی محبت کے ساتھ۔ تو ناظرین، فی الحال تو شاہویر کے پاس وہ رقم ہے جو اس کے باپ نے تینوں بھائیوں کا کاروبار الگ ہونے کے بعد شاہویر کے حوالے کی ہے۔ ماہنور وہ رقم بٹورنے کے لیے ابھی بھی شاہویر کو اپنی جھوٹی محبت کی ادائیں دکھائے گی۔ ہو سکتا ہے اسی دوران ان دونوں کا نکاح بھی ہو جائے اور نکاح میں ماہنور وہی رقم اپنے حق مہر میں لکھوا لے۔ یہ تو شادی کے بعد شاہویر کو جب ماہنور کا اصل چہرہ نظر آئے گا، جب ماہنور رنگ برنگے آدمیوں سے باتیں کرے گی، ان سے ملنے جائے گی، تب جا کے شاہویر کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ ایمان کی زندگی میں بھی کوئی آنے والا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہک کا بھائی ہے، جو آؤٹ آف کنٹری سے پاکستان واپس آیا ہے اور اب بہت سکسیسفل ہے، کیونکہ دبئی میں اس کا اچھا خاصا کاروبار سیٹ ہو چکا ہے۔ اب جب وہ مہک سے ملنے اس کے گھر آئے گا، اس کا آمنا سامنا ایمان سے ہوگا، تو یہ اداس سی چپ چپ سی لڑکی اسے بہت اچھی لگے گی، اور پھر جب اسے پتا چلے گا کہ ایمان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، تو یہی لگتا ہے کہ وہ مہک سے کہے گا کہ میں ایمان کو اپنانا چاہتا ہوں، اس کی زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مہک بھی سوچے کہ ایمان کا بھی خوشیوں پہ پورا حق ہے، اور اگر میرا بھائی اسے پسند کرتا ہے تو اپنی بھابھی بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر جا کے شاہویر کو اصل پچھتاوا ہوگا جب ایمان کو شاہویر سے بہتر انسان مل جائے گا۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ شاہویر اور ایمان کی ڈائیورس ہوگی یا نہیں۔ بہرحال یہ بات کنفرم ہے کہ شاہویر بہت پچھتانے والا ہے، اور دوسری طرف فبیہہ جو ابھی تو المیر کو بہت اونچے خواب دکھا رہی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہوگا جہاں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، اور تم میرے ابو کے بزنس کو بھی جوائن کر لینا، جس کے بعد تم اپنے دونوں بھائیوں سے بہت آگے نکل جاؤ گے۔ المیر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں اس گھر میں سب سے چھوٹا ہو کے بھی جب اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے آگے نکل جاؤں گا تو وہ کیا ہی احساس ہوگا۔ اب یہ تو المیر کو فبیہہ کے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد پتا چلے گا، جب فبیہہ المیر کے ساتھ بالکل نوکروں والا سلوک کرے گی، بات پہ اسے ڈی گریڈ کرے گی، احساس دلائے گی کہ میرے ساتھ ذرا تمیز سے بات کرو، کیونکہ تم جس چھت کے نیچے کھڑے ہو یہ میرے باپ نے مجھے دی ہے، اور جو کاروبار تم کر رہے ہو وہ بھی میرے باپ کا ہے۔ اور پھر یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ فبیہہ کاموں سے جان چھڑانے والی لڑکی ہے، بلکہ اسے کوئی کام آتا ہی نہیں۔ المیر کو نہ جب وقت پہ کھانا ملے گا، نہ کپڑے دھلے ہوئے استری ملیں گے، تب اسے اپنا گھر یاد آئے گا کہ وہاں تو کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں کے یا پھر مہک بھابھی کے ہاتھ کا مزے کا کھانا تینوں وقت تیار ملتا تھا، کپڑے دھلے ہوئے ہینگ کیے ہوئے ملتے تھے۔ تو تب جا کے المیر فبیہہ سے کہے گا کہ نہ تو مجھے تمہارا گھر چاہیے، نہ ہی تمہارے باپ کا کاروبار چاہیے، میں اپنے پیرنٹس کے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جو تمہاری خوشی۔ تو ناظرین، یہ تو ہمارا ریویو اور پریڈکشن تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر شاہویر ایمان کو چھوڑ کے ماہنور کے پیچھے جاتا ہے تو ایمان کی زندگی میں بھی کسی اور انسان کو آنا چاہیے جو ایمان کو خوشیاں دے سکے؟ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یس ضرور لکھیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔